حضرت ابو بکر اور عمر کو گالیاں دینے والا شخص بندر بن گیا۔ واقعہ کچھ اس طرح کا ہے کہ 3 شخص یمن کے سفر پر رواں دواں تھے اور ان میں سے ایک شخص کوفہ کا رہنے والا تھا۔ جب سفر کچھ طے ہوا اور کچھ تھکن ہوئی تو آرام کے لیے ایک جگہ سو گئے، اور جب آگے سفر کا ارادہ ہوا تو اٹھے تو 2 شخصوں نے وضو کیا اور اپنے تیسرے شخص کو جو کوفہ کا رہنے والا تھا اس کو اٹھایا کہ اٹھ جاؤ، اب آگے سفر کرنا ہے۔ تو اٹھتے ہی اس شخص نے ان دونوں سے کہا، حضور میرے خواب میں تشریف لائے اور انہوں نے کہا، اے فاسق گستاخ، تو میرے صحابی حضرت ابو بکر اور عمر کو گالیاں دیتا ہے، ان قریب تیرا جسم مسخ ہو جائے گا، تو بندر بنا دیا جائے گا۔ اب یہ اس دہشت ناک خواب سے خوف زدہ تھا۔ خیر وضو کرنے کے لیے اٹھا، اب جیسے ہی وضو کے لیے بیٹھا تو اس کی انگلیاں مسخ ہونا، تبدیل ہونا شروع ہوئیں اور بندر کی طرح ہو گئی۔ پہلے ٹخنوں تک پاؤں تبدیل ہوئے، پھر گھٹنوں تک، پھر پوری ٹانگیں، اور پھر بقیہ جسم بھی بندر کے جسم کی طرح بن گیا۔ یہ خوفناک واقعہ اور دہشت ناک منظر دیکھ کر وہ دونوں رفیق بھی جو سفر میں ساتھ تھے بہت گھبرائے، لیکن ایک نے ہمت کر اسے اونٹ کی پلان کے ساتھ باندھ دیا اور آگے کی طرف سفر شروع کیا۔ اور سفر کرتے کرتے وہ ایک ایسے جنگل میں پہنچے جہاں پہلے کچھ بندر موجود تھے۔ جب اس شخص نے جو بندر میں تبدیل ہو چکا تھا دیکھا بندروں کو تو بڑا مضطرب ہوا، بے چین ہوا اور رسی کو کھینچنے لگا۔ تو اس کے رفیق نے وہ رسی کھول دی اور وہ شخص جو بندر بن چکا تھا وہ بندروں کے ساتھ جا بیٹھا، اور کئی دیر تو یہ انتظار کرتے رہے کہ یہ لوٹے، لیکن وہ بندروں کے ساتھ ہی جنگل کے اندر چلا گیا۔ یہ واقعہ انہوں نے آ کر یمن والوں کو بتایا، پھر کوفہ والوں کو جا کر بتایا۔ لوگوں نے بڑی عبرت حاصل کی، اور جو لوگ اس طرح کے اعمال کیا کرتے تھے، صحابہ کی گستاخیاں کیا کرتے تھے، انہوں نے توبہ بھی کی۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صحابہ سے بھی محبت کریں، اہل بیت سے بھی محبت کریں، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کو امت کی نجات کا ذریعہ ارشاد فرمایا ہے۔ ہم ایک کو چھوڑ دیں دوسرے کو پکڑ لیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ حضور نے فرمایا یہ دونوں ہی تمہارے لیے ہدایت ہیں۔ اس واقعے کو نقل کیا ہے حضرت عبد الرحمن جامی نے، اور کتاب کا نام ہے شواہد النبوہ۔